اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے درود شریف کی اہمیت و برکات۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف بہت اہم چیز ہے۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ دلوانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے ماہ مبارک میں درود شریف پڑھیں۔ پس رمضان المبارک کے مہینے سے درود شریف کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین کرام، حدیث میں آتا ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ ترمذی کتاب الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اس دن کے خطرات سے اور ہولناک مواقع سے تم میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا درود ہی کافی تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ثواب پانے کا ایک موقع بخشا ہے کہ تم درود بھیجو۔ کنز العمال جز اول۔ پس رمضان میں یہ درود جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کرتا ہے، وہاں قبولیت دعا اور اپنی بخشش کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود نہ بھیجو، اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام درود شریف کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، درود شریف کے طفیل اللہ تعالیٰ کے فیوز عجیب نوری شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہو جاتی ہیں اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ درود شریف کیا ہے؟ فرمایا، درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے
تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو۔ اخبار الحکم جلد نمبر 8 صفحہ 7۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیرین اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 38۔ آپ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر نور کی مشکیں اس عاجز کے مکان میں لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے تھے۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 598۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے بارہا احباب جماعت کو اس طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب تک درد کے ساتھ، جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے درود شریف نہیں پڑھا جائے گا اور دل میں وہ جوش نہیں پیدا ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حق ادا ہو، تو اس وقت تک یہ درود صرف زبانی درود ہی کہلائے گا اور آپ کے دل سے نکلی ہوئی آواز نہیں ہوگی۔ تو درود شریف پڑھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، کچھ اسلوب ہیں۔ ان کو اپناتے ہوئے اگر ہم درود پڑھیں گے تو یقیناً یہ عرش تک پہنچے گا اور بے انتہا رحمتیں اور برکتیں لے کر پھر واپس آئے گا۔ خطبات مسرور جلد 1 صفحہ 293۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز مزید فرماتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف بہت اہم چیز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے۔ احادیث میں بھی اس کا بہت ذکر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی درود کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے ہمیں عموماً درود کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں خاص طور پر اس طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا یہ درود آپ کی جسمانی اور روحانی اولاد کی تسکین کا باعث بھی بنتا ہے۔ ترقیات کے نظارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار کا بھی یہ ایک بہترین اظہار ہے، اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد کی تکمیل میں بھی یہ درود بے انتہا برکتوں کے سامان لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ خطبات مسرور جلد 8 صفحہ نمبر 636۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود کی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔